اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ تو مفسر عظیم قرآن اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین اصفہانی سے اس کلام کو اور اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ ان کے استاد یہ کہتے تھے کہ مجھے سید احمد کربلائی سے اعلم تر کوئی شخص نظر نہیں آیا کہ جو فقہ تشیع میں اس سے زیادہ اعلم ہو۔ تو سید احمد کربلائی محمد حسین اصفہانی کے نزدیک یعنی مرحوم قمپانی کے نزدیک اعلم تھے اپنے زمانے کے اندر۔ یہ اس کے علاوہ ان کے بارے میں وہ یہ جملے بیان کرتے ہیں کہ میں نے علم فقہ میں سید احمد کربلائی سے زیادہ مضبوط، پختہ اور ماہر شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ یہ اس کے علاوہ آغا قمپانی ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ تہران کے تاجروں نے اور مالدار افراد نے سید احمد کربلائی سے یہ تقاضا کیا کہ قبلہ بزرگوار آپ ہمارے لیے توضیح المسائل لکھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آیت اللہ تہرانی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، آغا کربلائی کے بارے میں آغا محمد حسین اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کی درخواست کو قبول کر لیتے ہیں اور توضیح المسائل پبلش کر دیتے تو وہ مراجع تقلید کی فہرست میں سب سے اوپر چوٹی پر موجود ہوتے۔ لیکن آغا سید احمد کربلائی ریاست طلب نہیں تھے، دنیا طلب نہیں تھے۔ انہوں نے توضیح المسائل لکھنا اپنے لیے مناسب ہی نہیں سمجھا اور اصلاً اس وادی کے انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی سے نقل کروں کہ انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے آیت اللہ سید علی لواسانی سے، کہ یہ آیت اللہ سید علی لواسانی کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار سید ابو القاسم یہ آغا احمد کربلائی کے شاگردوں میں شامل تھے، لہٰذا استاد کے درس میں تشریف فرما ہے، درس پڑھا ہے، درس سے ختم ہو گیا، تمام شاگرد متفرق ہونے لگ پڑے، اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ تو مجھے آغا سید احمد کربلائی نے کہا کہ آغا ابو القاسم اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو یہاں کچھ دیر کے لیے قیام کریں۔ آغا ابو القاسم کہتے ہیں کہ استاد کی کنڈیشن دیکھ کر، استاد کی کیفیت دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں جس وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں رکنے کا کہا ہے۔ لہٰذا تمام طلاب جب چلے جاتے ہیں، تمام شاگرد حضرات چلے جاتے ہیں تو میں وہاں استاد کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ سب افراد کے جانے کے بعد آغا سید احمد کربلائی مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آغائے محمد تقی جو اس زمانے میں مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز تھے، آیت اللہ محمد تقی شیرازی، تو کہتے ہیں آغا احمد کربلائی کہتے ہیں کہ آغائے محمد تقی کے لیے لکھو، یعنی باقاعدہ خط لکھو میری جانب سے ان کے لیے۔ اچھا جی، کاغذ لے لیا، قلم اٹھا لی، اب کیا لکھا جائے ان کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے لکھو، اور ان کی حالت متغیر ہو گئی اور باقاعدہ شدت تکلیف میں کراہنے لگے، آہ آہ کہنے لگ پڑے، اور اس قدر ان کی حالت غیر ہو گئی اور کہا خود اس نے کہا ہے، خود اس نے کہا ہے۔ یہی جملے کہتے کہتے جو ہے وہ ایسے جیسے بے ہوشی کی طرف جو ہے نا وہ بڑھنے لگ پڑے ہیں۔ آغا سید ابو القاسم خود اپنے اندر اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ مرجعیت عظمیٰ جو ہے وہ تو بہت ہی باتقوا شخصیت ہے، بہت ہی نیک و پرہیزگار شخصیت ہے، بالآخر انہوں نے کیا کہہ دیا ہے
آغا سید احمد کربلائی کے بارے میں کہ ان کی حالت غیر ہو گئی ہے اور یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں، تو مرجعیت عظمیٰ سے تو بعید ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی غیبت نہیں کرتے، کبھی تہمت نہیں لگاتے، کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے ہیں جو غیر مناسب قسم کی ہو، اور آج احمد کربلائی اس قدر شدت تکلیف میں ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی ایسی بات کہہ دی ہے جو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے، اور استاد بزرگوار مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں باقاعدہ ان کے لیے خط لکھوں اور مذمتی خط لکھوں اور ان کو تنبیہ کروں کہ آپ آئندہ میرے بارے میں ایسے کلمات استعمال نہ کریں۔ یہ خود آغا ابو القاسم اپنے اندر اپنے ضمیر سے گفتگو کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آغا سید احمد کربلائی اس حالت اور اس کیفیت سے جب انہیں افاقہ ہوتا ہے اور دوبارہ وہ نارمل حالت میں واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لکھو، آغا تقی شیرازی کے لیے میری جانب سے لکھو۔ کیا لکھو؟ کہ اس نے اپنے مقلدین سے یہ کہا ہے کہ جب کہیں وہ فتویٰ نہ دیں تو ان کی احتیاطات میں ان کے مقلدین میری طرف رجوع کریں۔ اتنے سے جملے پر ناراض ہو گئے کہ انہوں نے اپنے مقلدین کو میری طرف احتیاط میں رجوع کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ یعنی انہوں نے ان مقلدین کے سوال کے جواب میں کہ جن مقلدین نے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ محمد تقی شیرازی سے یہ سوال کیا ہے کہ قبلہ آپ کے وہ مسائل جس میں آپ نے فتویٰ نہیں دیا، احتیاط سے کام لیا ہے، تو اب ان مسائل میں ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ یا اگر خدا ہی نہ خواستہ آپ کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد کون ایسی شخصیت ہے جس کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ میری احتیاطات میں احمد کربلائی کی طرف آپ رجوع کریں، اور اگر میرے لیے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ان کی تقلید کی جائے۔ تو آغا احمد کربلائی اس قدر شدت تکلیف میں کراہ کے باقاعدہ اس خط کو تحریر کروا رہے ہیں کہ اے ابو القاسم لکھو مرزا محمد تقی کے لیے لکھو اس بات کو کہ آج اس دنیا میں حکومت آپ کی ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ زعیم الشیعہ ہیں، آپ مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر ہیں، آپ لوگوں کو ایسے کلمات کہہ سکتے ہیں، لیکن تقی شیرازی اس بات کو یاد رکھو کہ قیامت کے دن حکومت آپ کی نہیں ہے، وہاں ہمارے اجداد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے، اور وہاں میں آپ کی شکایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں کروں گا، اور جب میں آپ کی وہاں شکایت کروں گا اور اظہار کروں گا کہ میں تقی شیرازی سے راضی نہیں ہوں کہ اس نے اپنی احتیاطات میں لوگوں کو میری طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے جو اس قابل خود کو نہیں جانتا۔ اب آپ آغا سید احمد کربلائی کے زہد و تقویٰ کو خود مشاہدہ کریں کہ یہ کس قدر عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ حتیٰ کہ احتیاطات میں اپنی طرف رجوع کرنے کو گوارا محسوس نہیں کرتے ہیں کہ میری طرف کوئی رجوع کرے۔ لیکن نہایت افسوس اگر ہم گریز کریں آج کی موجودہ صورتحال پر کہ وہ افراد کے جن کی مرجعیت کا ابھی تک یقین بھی نہیں ہے، انسان شک و تردید میں مبتلا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی توضیح المسائل اور وہ بھی اس قدر بلند و بالا تعداد میں پبلش کروا کر اپنا نام مرجعیت کی فہرست میں رکھا ہوتا ہے۔ عزیزان، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ہماری صورتحال حوزہ علمیہ کی ایک ناگفتہ بہ صورتحال کی وجہ سے ہے، اور ہم اس حوزہ علمیہ کی اس صورتحال سے خود بھی شدیداً متاثر ہیں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں علماء کی ایک درست انداز میں تربیت نہیں ہو پا رہی، تو یہ افراد جو خود درست انداز میں تربیت شدہ نہیں ہوں گے، یہ کیسے جا کر کل کو معاشرے میں لوگوں کی مشکلات کو حل کریں گے اور ان کے مسائل حل کرتے ہوئے ان کی دستگیری کریں گے؟ یقینی بات ہے مشکلات فراوان ہیں، اور ان مشکلات کی فراوانی کی بنیادی وجہ ہماری نظر میں حوزہ علمیہ کی جو تعلیمی پوزیشن ہے، جو اخلاقی پوزیشن ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکے، آیت اللہ عبدالہادی سبزواری سے اس مطلب کو غالباً نقل کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں تشریف لے گئے تھے تو 300 درس اخلاق اور کرسی اخلاق اس وقت موجود تھی، یعنی 300 ایسے
نابغہ شخصیات موجود تھیں جو باقاعدہ درس اخلاق دیا کرتی تھیں۔ آج آپ حوزہ علمیہ میں جا کر دیکھ لیں تو آپ کو ممکن ہے 1 یا 2 کرسی بھی بڑی مشکل سے، اور وہ بھی ذرابین کے ذریعے سے آپ کو تلاش کرنی پڑے تو شاید آپ کو ملے، وگرنہ آپ کو عمومی سطح پہ 1 کرسی بھی نہیں ملے گی کہ جو درس اخلاق سے متعلق ہو۔ ہم جب حوزہ علمیہ میں آئے تھے تو اس وقت 1 یا 2 کرسیاں موجود تھیں، آیت اللہ مظاہری قم میں درس دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ شخصیات تھیں جو درس دیا کرتی تھیں، لیکن اب آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وہی انحطاط کی طرف حوزہ علمیہ کا سفر ہے کہ جس کی اصلاح اگر نہیں کی گئی تو آئندہ تشیع کے لیے بہت سنگین مسائل جو ہیں وہ ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری خواہش تھی کہ آیت اللہ سید احمد کربلائی کے حالات زندگی مزید آپ کی خدمت میں بیان کریں، لیکن یہیں اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں، اور آئندہ جو درس ہے اس پر سید احمد کربلائی کے حالات زندگی کو جو ہے وہ موکول کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے امور کی اصلاح کرے اور ہمیں حقیقی انداز میں حوزہ علمیہ سے درست انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ جو معنوی مشکلات ہیں، خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے عنایت کے نتیجے میں ہماری ان معنوی مشکلات کو حل کرے، تاکہ ہم ان مادی مشکلات سے، ان اقتصادی مشکلات سے، ان عالم جو ناسوت ہے اس کی مشکلات سے باہر نکلتے ہوئے مدارج عالیہ طے کریں، عالم مثال سے عبور کریں، عالم تجرد محض کو درک کریں، عالم اسماء و صفات کو درک کریں، اور پھر خداوند متعال کے جو یہ عوالم ہیں، یہ جو اسفار اربعہ ہیں، انہیں طے کر کے ہم جو ہے وہ ایک انسان کامل بن سکیں۔ اور اس کے لیے ہم واقعاً بہت مشکلات میں ہیں۔ ہمارے لیے آپ بھی دعا کریں، اور ہم بھی حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور آپ تمام مؤمنین کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کا پشت پناہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔